بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہرگز نظر انداز نہیں کریں، یہ سن کر آپ چیخ اٹھیں گے۔ صرف زن مرید مرد حضرات یہ کہانی سن سکتے ہیں۔ شیخ و پورہ کا سچا واقعہ۔ سمندر کنارے بیٹھا میں ڈوبتا سورج دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری نم آنکھیں مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس دلاتی تھیں۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا تھا، اور ساتھ میرا وہ ننھا سا بچہ جو ابھی صرف 3 دن کا ہی تھا۔ اس نے مجھے ایک بار بھی اسے اپنی گود میں لینے کا حق نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں؟ میں تو باپ کہلانے کے بھی لائق نہ تھا۔ نہ تو میں ایک اچھا شوہر بن سکا، اور نہ ہی مجھے میری قسمت نے وہ وقت دکھایا کہ شاید میں ایک اچھا باپ ہی بن جاتا۔ میں اپنے دل کی ہر تکلیف، ہر درد، اس درد کا احساس ڈائری کے پنوں پر لکھ رہا تھا۔ میرا نام ارسلان ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 35 سال ہے، مگر میں نے اب تک دوسری شادی نہیں کی۔ شاید میں شادی کے لائق ہی نہیں، کیونکہ میں آج تک خود کو قصوروار سمجھتا آیا ہوں۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میری ہی غلطی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر مرد وفا کرنے پر آ جائے تو عورت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب بے وفائی کرتا ہے تو عورت جیتے جی مر جاتی ہے۔ اور شاید ایسا ہی میں نے کیا۔ میں نہ جانے کیسے بہکنے لگا اور کب میرے قدم جگمگا گئے، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پورا محلہ، سارے رشتہ دار، دوست یار اور ہر کوئی مجھے بیوی کا غلام، جورو کا غلام، اس طرح کے جملے مجھ پر کستا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے افشا کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور میں تو زندگی بھر اس کے پہلو میں بیٹھے رہ کر گزار دینا چاہتا تھا۔ پھر مجھ سے زندگی کی پہلی اور آخری وہ خطا سرزد ہو گئی، اور میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی، اور میں نے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے فارم بھر دیا تھا، کیونکہ مجھے گورنمنٹ جاب کی خواہش تھی، اور ابھی ساتھ ہی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ میں گریجویشن کیا ہوا تھا، اور ایسا نہیں میں نہ سمجھتا، بلکہ خاندان والوں کا بھی کہنا تھا کہ ارسلان ایک پڑھا لکھا، سمجھدار اور باکردار سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور اخلاق کے معاملے میں تو انتہائی نرم مزاج اور میٹھے لہجے کا مالک۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ پھر بھی میں غصہ پی کر سمجھداری اور صبر سے کام لیتا تھا۔ ان دنوں میرے لیے لڑکی کی تلاش جاری تھی، اور میری والدین نے شادی کرتے ہی اپنے سارے بیٹوں کو اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خوشی خوشی علیحدہ کر دیا تھا۔ ادھر میرے جگہ جگہ رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ کبھی میری والدہ اور بہنیں لڑکی دیکھنے جاتی تو کبھی مجھے لڑکی والے دیکھنے آتے، اور پھر وہ وقت آیا کہ میرے اچھے دن آ گئے تھے۔ میرے گھر والوں کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، اور مجھے بھی اس کے گھر والوں نے پہلی بار دیکھنے پر ہی پسند کر لیا تھا۔ اور خوشی کی انتہا تو تب نہ رہی جب ادھر میرا رشتہ پکا ہوا اور دوسری طرف میری پولیس میں بھرتی ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے ٹریننگ پر جانے سے پہلے ہی گھر گھر میں ہی میرے رشتے کی بات بالکل پکی ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی رسم کے ساتھ خاندان کے 10 سے 12 لوگ ادھر لڑکی کی رسم کے لیے چلے گئے تھے، اور اگلے ہفتے اسی طرح 10 سے 12 لوگوں نے میری رسم کر دی تھی۔ اس طرح منگنی کی رسم ہو گئی تھی، اور اگلے ہی ہفتے مجھے حیدرآباد ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ اور جانے سے پہلے میری بہن نے میری منگیتر افشا سے میری تھوڑی بہت فون پر بات چیت کروا دی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ میں رات تھوڑی بہت جب فری ہوتا تھا تو افشا سے میسج کے ذریعے باتیں کر لیتا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور افشا بھی پڑھی لکھی اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ ہمارے بیچ کبھی کوئی نوک جھوک بھی نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وہ مجھ سے اب اپنی چھوٹی بڑی گھر سے متعلق اور تمام باتیں شیئر کرنے لگی تھی، اور میں بھی دل کھول کر اس سے تمام باتیں کر لیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری فون پر بات ہونے لگی، اور 1 مہینے کے اندر اندر ہماری اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے، اور ساتھ ہی میری ٹریننگ شروع ہو گئی تھی۔ ٹریننگ پر جانے سے پہلے میں نے اسے بتایا تھا کہ وہاں بات چیت کرنا آسان نہیں ہوگا، رات چھپ کر ہی تھوڑی بہت بات ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی موقع ملے تو کبھی نہیں۔ مجھے افسردہ دیکھ کر افشا نے ہی مجھے اس وقت ہمت دی اور کہا، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی 3 مہینے کی تو بات ہے۔ جب آپ کی ٹریننگ پوری ہو جائے گی تو آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، اور ایسا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں، اور گورنمنٹ نوکری اگر قسمت سے مل ہی گئی ہے تو آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگی۔ میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو سوچا، یار افشا تو بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے، اور کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو وہ جاب کو اتنا مد نظر نہ رکھتی اور کہتی مجھ سے ہر حال میں بات کریں، اور جاب واب میں نہیں جانتی، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔
मगर अफशा ऐसी नहीं थी। अफशा की बातों से मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिल गया था और मैंने खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने की तैयारियां की और कुछ ही दिन में मैं अपने रिहायशी इलाके शेखुपुरा से हैदराबाद पुलिस ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया था। हमारे बैच में तकरीबन 40 से 50 लड़के थे और इत्तेफाक से सभी कमारे थे। ट्रेनिंग का वो दौर भी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। रात सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी लड़के थे। हम सब थोड़ी थोड़ी देर छुप छुप कर अपनी अपनी मंगेतर से बातें करते थे, क्योंकि हम अपने अपने सामान में मोबाइल छुपा कर लाए थे। जब अफशा से बातें होती तो पता ही नहीं चलता था कि वक्त कब गुजर गया और कब नहीं। और ट्रेनिंग का ये दौर काफ़ी टफ महसूस हो रहा था, मगर अफशा ने मुझे साथ साथ हिम्मत दे रखी थी। वो मेरे लिए फिक्रमंद रहने लगी थी। आपने खाना खाया, आपकी तबीयत ठीक है ना, और घर में सब कैसे हैं? इस तरह की बातें अफशा से सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। और अब ट्रेनिंग खत्म होने को थी और मैं घर लौटने ही वाला था, और साथ ही हमारे निकाह की बातें घर में चल रही थी। मेरे वालिदैन शादी से पहले निकाह कर देना चाहते थे और शादी में अभी 1 साल का वक्फा दरकार था। मैं जब घर लौट कर आया तो मुझसे ज्यादा खुश अफशा थी, और अब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो हो गई थी, और अब तो निकाह भी होने वाला था। तब मैंने अफशा से छुप छुप कर मिलना जुलना शुरू किया। मैं कभी उसे कैफे ले जाता था, तो कभी डिनर पर, कभी शॉपिंग पर, तो कभी पार्क। ये दिन भी हमने एक साथ बहुत अच्छे गुजारे थे और देखते ही देखते हम दोनों निकाह के बंधन में बंध गए थे। वक्त गुजरता गया और शादी के दिन भी करीब आने लगे थे। मैं और अफशा घर वालों से छुप छुप कर पहले से ही अपनी शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ जाकर चीजें पसंद कर लेते थे। कभी शादी के ड्रेस तो कभी फर्नीचर, और शादी की तकरीबात के लिए हॉल वगैरह भी। मतलब हम दोनों में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी और हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात की मालूमात हो गई थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी और साथ ही शादी के दिन करीब आ रहे थे। मैं तो अफशा से कहता था कि मेरी अच्छी जॉब तुम्हारे ही नसीब से हुई है और तुम्हारे ही हौसला अफजाई से मैं आगे बढ़ा हूँ और कामयाबी हासिल की है। तुम मेरे लिए जिंदगी की वो बहार बनकर आई हो जो हर लड़के की ख्वाहिश होती है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था और हमारी शादी भी हो गई थी, और मैं और अफशा पहले ही इतने अच्छे दोस्त थे कि हमारी बॉन्डिंग काफी मजबूत थी और हमें शादी के बाद किसी भी किस्म की परेशानी नहीं उठानी पड़ी और हम खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, घर में आपस में ही थोड़ी बहुत भाइयों के बीच और देवरानी जेठानी के बीच नोकझोंक शुरू हो गई थी। हम 3 भाई उस वक्त साथ थे, हमसे बड़े 4 भाई अलहदा थे। लेकिन मैंने कभी भी अफशा का साथ नहीं छोड़ा और घर वालों को एक तरफ, लेकिन मैंने हर बार अफशा की ही साइड ली, क्योंकि मैं जानता था वो बहुत समझदार है और कभी गलत फैसला नहीं करेगी। और साथ ही अब मैंने झगड़े बढ़ने की वजह से अलहदा होने का मुतालबा वालिदैन से खुशी खुशी कर लिया था। बस ये वो दिन था जब से पूरे घर में मेरा नाम जोरू का गुलाम हो गया था। कोई कहता बीवी का चमचा, तो कोई कहता बीवी का पल्लू पकड़कर चलने वाला। लेकिन कैसी शर्म, अगर मैं बीवी का साथ दे रहा था तो इसमें हर्ज ही क्या था भाई, क्योंकि शादी तो मेरी पसंद की थी नहीं, अफशा को इन्हीं घर वालों ने ही मेरे लिए पसंद किया था ना। फिर आज मैं अपनी तरफ से 2 लफ्ज भी कहता तो मैं बीवी का गुलाम। फिर अफशा समझाती, छोड़े ना अरसलान, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने अपनी अफशा पर कभी कोई रोक टोक नहीं की और ना ही उसको कहीं आने जाने से मना किया, और ना उस पर कोई ज़बरदस्ती के घर के काम की पाबंदी करे। उसकी मर्जी, कभी घर में बना लेती थी तो कभी बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती थी, बल्कि मैं खुद उससे रोज़ बाहर ज़रूर ले जाता था। उसका जो मर्जी खाने का ख़रीदने का दिल करता मैं उसे फ़ौरन दिलाता था। मैंने अफशा की हर ख्वाहिश पूरी की। उधर घर में भाइयों की बीवियां मेरी और अफशा की बॉन्डिंग देखकर फिर से सास ससुर के कान भरती और अपने अपने शौहर को नसीहतें करती थी, मगर मेरे ही भाई मुझे बेवकूफ़ कहते थे और साथ में बीवी का गुलाम। ऐसे अल्फाजों से और कोई मर्द होता या तो वो अपनी बीवी से रवैया बदल लेता या फिर लोगों के मुंह खुलने ही ना देता। ऐसा तमाशा, ऐसा हंगामा करता, मगर अफशा फिर मेरे सामने मुस्कुराती हुई आ जाती थी और कहती, छोड़े ना अरसलान, हमें अपनी ज़िंदगी खुशगवार बनानी है और फिर हम दुनिया का मुंह तो हरगिज़ नहीं बंद कर सकते ना। मैं फिर से मुस्कुराने लगता और सब भूल जाता और सोचता, अगर दुनिया मुझे जोरू का गुलाम कहती है तो कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। और हाँ, मैं चीख चीख कर कहता हूँ, मैं अफशा का दिल से गुलाम हूँ। लेकिन मैं रात अकेले सोचता ज़रूर था जब दिन भर की बातें मेरे कानों में गूंजती थी कि ये वही अफशा है जो कल तक मेरे घर वालों के लिए हीरा थी, जब मेरे लिए देख रहे थे, और आज जब ये लोग उससे ब्याह कर मेरी बीवी बनाकर घर ले आए तो आज उन लोगों को इसी अफशा में कीड़े नजर आ रहे हैं। और अगर मैं उसकी तारीफ में 2 मीठे बोल भी बोल देता हूँ तो सारे मेरे खिलाफ हो जाते हैं।
آخر میں نے کون سا پسند کی اپنی مرضی سے شادی کی؟ میں نے بھی تو انہی گھر والوں کی مرضی کی لڑکی سے شادی کی۔ اسی طرح شادی کے 1 سال بعد ہی میں علیحدہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جاتا تھا اور وہ لوگ بھی اکثر آتے تھے اور سب کچھ اچھا گزر رہا تھا۔ اسی بیچ میری ڈیوٹی ٹائٹ چل رہی تھی۔ میں سارا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا اور جب گھر آتا تو افشا میرے لیے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی اور اس کا موبائل بار بار بجنے لگتا تو وہ میرے آنے کے بعد موبائل بند کر دیتی تھی کہ بس اب سارا وقت میرے پیارے سے شوہر کے نام۔ اتنا انتظار کرواتے ہو نا ارسلان، آپ سارا دن کیسے گزرتا ہے آپ کے بغیر میں جانتی ہوں۔ میں سارا دن موبائل پر اپنی دوستوں سے رشتہ داروں سے گپے مارتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کب وقت گزرے گا، کب ارسلان آئیں گے۔ افشا مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ سارا دن میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ کوئی گھر کا کام آپ مجھے کرنے نہیں دیتے کیونکہ میرے لیے آپ نے میڈ جو رکھی ہے وہ بھی کام کر کے چلی جاتی ہے اور دن بھر گھر میں پڑی پڑی میں بور ہو جاتی ہوں۔ ارے میری پیاری افشا، اچھا نا بس کرو نا یار، ایسے ہی مجھے سناتی رہو گی کیا، یا کھانا بھی لگاؤ گی؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو، میں تمہاری پسند کی اسی ریسٹورنٹ سے بریانی لایا ہوں۔ اوہ واو، زبردست! افشا کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور خوب ساری باتیں کی۔ میں نے افشا سے کہا کہ تم سارا دن گھر پر اسی طرح بور ہوتی ہو، تم کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ میری بات سن کر افشا خوشی سے کھل اٹھی۔ کیا واقعی میں جاب کر لوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں تو اچھی جاب مل سکتی ہے اور آرام سے تم جو چاہو کر سکتی ہو، تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ میری بات سن کر افشا تو خوشی سے جھوم اٹھی اور دوسرے دن جاب سے گھر آیا تو افشا نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بہت بڑے ہسپتال میں ریسیپشن کی جاب مل گئی ہے، اب وہ کل سے ہی جوائن کر رہی ہے۔ میں بھی اس کی جاب کا سن کر بہت خوش تھا، جبکہ میرے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو جب افشا کی جاب کرنے کے بارے میں بھنک لگی تو کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، بس ہو گئے تھے سب اسی دن سے شروع۔ لوگوں کو میرے اوپر الزام تراشی کا پھر ایک نیا بہانہ جا مل گیا تھا۔ جورو کا غلام بیوی کا چمچہ ہے، وہ جو کہتی ہے وہی کرتا ہے۔ اب وہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی نوکری کرے گی۔ کیا کہے گا زمانہ کہ بیوی سے نوکری کروا رہے ہیں؟ آج تک ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا اور اب یہ بھی ہماری عزت کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی۔ میں نے اس وقت بھی افشا کا ساتھ برابر دیا، سب کے خلاف جا کر اس کا ساتھ دیا، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کی نوکری کرنے کے لیے سب سے لڑ گیا اور پھر وہ ہوا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ادھر میں نے سب کے خلاف جا کر افشا کا ساتھ دیا اور اگلے ہی دن سے کچھ ایسی چیزیں میرے ساتھ ہونی شروع ہوئیں کہ میرے قدم کب ڈگمگا گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں کل جب جاب سے آیا تو میرے موبائل پر کسی فریحہ کا میسج مجھے نظر آیا۔ میں دھک سے رہ گیا۔ رات کے اس وقت میں نے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی اور کہہ دیا رانگ نمبر۔ اس پر وہ کہنے لگی مجھے آپ کی وائف افشا نے یہ نمبر دیا تھا کہ اگر اس کا نمبر نہیں لگے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر لینا۔ وہ میں اس کی ہسپتال کی ایک فرینڈ ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ جاب کرتی ہوں۔ میں نے اسے سوری کہہ کر بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دوسرے دن میں نے افشا سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی ہاں وہ میرا موبائل خراب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ضرورت پڑنے پر آپ کے نمبر پر رابطہ کرنے کو کہا تھا۔ بس وہ پہلا دن تھا اور اس دن کے بعد افشا کے سو جاتے ہی رات دیر سے اس فریحہ سے میری بات چیت ہونے لگی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے میرے نمبر پر مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی اور اگلے ہی دنوں میں اکثر وہ افشا کے ساتھ ساتھ بہانے سے گھر بھی آنے لگی تھی اور اسی طرح میرے بھی اس سے کافی جان پہچان ہو گئی تھی اور ہم تینوں ہی ساتھ میں ایک اچھا وقت گزارنے لگے تھے۔ پھر ایک روز میں نے افشا کو کسی کے ساتھ ہسپتال سے واپسی پر گھر کسی کے کار میں آتے دیکھا۔ میں پہلے ہی پریشان تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اور جب جاب سے میں گھر لوٹا تو افشا گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں اس کے لیے بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ کار میں کسی کے ساتھ آئی۔ میں نے گھر کی کھڑکی سے دیکھا تو دوڑ کر فوراً سے دروازہ کھولا تو افشا چکرا کر گرنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت، سب ٹھیک ہے نا، اور تمہیں یہاں کون چھوڑنے آیا تھا؟ افشا نے کہا وہ آج ڈبل ڈیوٹی تھی اور ساتھ میں آج فریحہ بھی چھٹی پر تھی۔ یہ میرے ہی اسٹاف کا ایک فرد ہے جو مجھے یہاں چھوڑنے آ گیا۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی اور ہاں یہ لڑکا فریحہ کا ہی بھائی ہے۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ اگلے روز جب فریحہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اس سے پوچھا اور تمہارے بھائی کو میری طرف سے شکریہ کہہ دینا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی شکریہ، اور وہ بھی میرے بھائی کا؟ مگر اتنی دیر میں افشا آ گئی اور مجھ سے منہ موڑ کر ناراض ہونے لگی۔ بولی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارسلان آپ میرے اوپر کبھی شک بھی کریں گے، لیکن افشا میں تو بس نہیں، مجھے کوئی جاب کا شوق نہیں، وہ تو آپ کے کہنے پر ہی میں راضی ہوئی تھی۔ اور آپ بتائیں میں نے کبھی آپ کو لے کر فریحہ سے متعلق کبھی کوئی شک کیا؟ جبکہ فریحہ اور آپ تو کتنا اٹیچ ہیں، جبکہ کل میری طبیعت کی وجہ سے میں صرف فریحہ کے بھائی کے ساتھ کار میں گھر کے آ گئی
और अब तो अरे अरे बस बस, तुम लोग भी ना। फरीहा हंसी मजाक करते हुए बात को बदलने लगी थी। मुझे फरीहा से मुतालिक कही अफशा की बात वाकई सच लगी। जब मैंने गौर किया तो बस मैं भी ना खामखाही बिला वजह और अफशा से सॉरी कहते हुए मैंने उसको मना लिया था। मगर जब मेरी नज़र फरीहा की तरफ गई तो वो मुझसे रूठी रूठी लग रही थी और ये बात न जाने मुझे क्यों नागवार गुजर रही थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और मैं अक्सर फरीहा के भाई के साथ अफशा को आता जाता देखता था। मगर उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी अफशा पर शक नहीं किया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं दंग रह गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं बहुत ही गहरी नींद में सोने लगा था मगर अफशा का इंतज़ार कर रहा था। वो रात 12 बजे आने वाली थी। उसकी ड्यूटी की शिफ्ट बदल गई थी। मगर जब अफशा ने फ़ोन किया और कहा आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मैंने उसे ठीक है कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। और न जाने क्यों मुझे आज तबीयत गिरी गिरी लग रही थी और ऐसी नींद आ रही थी जैसे पता नहीं कितनी रातों का थका हुआ हूँ। फिर मैं भी घोड़े बेचकर पता ही नहीं चला कब कहाँ और कैसे सो गया था। रात मेरी आंख खुली तो मेरे सामने धुंधला धुंधला चेहरा फरीहा का नजर आया। मैं उठ बैठा और उसे रोते घबराते परेशान देखा। मगर इससे पहले मैं कुछ पूछता मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। और जब अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की बेल बजे जा रही थी, तकरीबन आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया था और दूसरी तरफ मेरा फ़ोन बजे जा रहा था मगर मुझे कुछ होश नहीं था। जब मेरे कानों तक वो आवाज़ें गईं तो मैं जल्दी से उठ बैठा और फ़ोन देखा तो मेरी जान निकल गई। अल्लाह खैर करे, 9 बज गए। बेचारी अफशा कब से कॉल कर रही है और मैं इतना बेखबर सो गया और वो दरवाजे पर पिछले 1 घंटे से खड़ी है। मैं जल्दी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा और जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे ऊपर क़यामत ही टूट पड़ी थी। क्योंकि अफशा अकेली नहीं थी, उसके साथ फरीहा भी खड़ी थी जो बेइख्तियार रो रही थी। मैंने दोनों को अंदर बुलाया। मुझे रात का वो मंजर कुछ कुछ याद आ रहा था जब मैंने फरीहा को अपने सामने देखा था। मगर फरीहा उस वक्त अफशा के साथ। अफशा ने बिना कुछ कहे मुझे घूरना शुरू किया और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, फरीहा के साथ तुमने कल। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है और तुम इतनी गिरी हुई हरकत मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और मेरे पीठ पीछे ये सब किया। तुमने मुझे जॉब पर जाने को इसलिए इजाज़त दी थी कि तुम मेरे पीछे घर पर ये हरकतें करते फिरोगे। मैं फरीहा और अफशा को सवालिया नजरों से देख रहा था। मगर रात क्या हुआ क्या नहीं मैं तो खुद बेखबर था। मगर इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहता, फरीहा ने तो न जाने कितने इल्जामात मेरे ऊपर धर दिए थे। मेरे मैसेज कॉल सारी बातें अफशा तक पहुंचा दी थी। मगर अफशा मेरी बात तो सुनो प्लीज़, एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। हाँ ये सब सच है, मैंने फरीहा से बातचीत की थी मगर ऐसा नहीं कि। इससे पहले मैं फिर कुछ कहता, अफशा ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, बस मैं एक अल्फाज नहीं सुनना चाहती और तुम अब क्या सफाई दे रहे हो जब तुम्हारे गुनाहों का सबूत खुद फरीहा बनी हुई है। वो अपने मुंह से सारा सच मुझे बता रही है और तुम कहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल फट रहा था। मैंने अफशा को कभी भी इस तरह से नहीं देखा था और ना ही मैंने कभी उसे तकलीफ देने का सोचा था। मगर वो तो मेरी एक बात भी सुनने को हरगिज तैयार न थी और साथ ही अपना सारा सामान समेटकर फौरन ही घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई थी। और मैं उसके पीछे आवाज़ें देता रहा, अफशा अफशा एक बार मेरी बात तो सुनो। मगर अफशा को रोकने का हक मैं उस रात के बाद खो चुका था। न जाने मैं कैसे बहक गया था और कैसे मेरे कदम जगमगा गए थे। और वो फरीहा, उस रात उसने अफशा को कहा कि मैंने उसे कॉल करके बुलाया था मगर मुझे कुछ याद ही नहीं था। जब मैंने अपनी मोबाइल चेक किया तो वाकई मेरे फ़ोन से फरीहा को कॉल गई हुई थी। मैं तो अफशा को चाहते हुए भी ना रोक सका था और मैं अपनी हरकतों पर इंतहाई शर्मिंदा था। मगर मैंने ऐसा कैसे कर दिया? और अफशा, उसे तो मैंने अपना सब कुछ माना था और आज उसके साथ मैंने बेवफाई कर डाली। मैं तो सर पकड़कर वहीं बैठ गया था और अफशा अपने घर जा चुकी थी। और इस तरह पूरे 3 महीने गुजर गए थे और मैं अपनी शर्मनाक हरकत पर सोच सोच कर अफसुर्दा होता रहा था। मैं तो अफशा को अपना मुंह दिखाने के लिए भी तैयार न था। इतनी बड़ी गलती मुझसे सरजद हो गई थी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो रहा था और अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर मैंने एक दिन ठान ली थी, इस गुनहगार को उसकी सज़ा मिलनी ही होगी और मैंने अपनी जान लेने का इरादा कर ही लिया था। और उधर मैं नींद की गोलियां हाथ में लिए बैठा था और कुछ ही देर में जान लेने वाला था और आंखें बंद करके मैं अफशा के साथ बिताए हुए एक एक दिन को याद करने लगा था। मगर जैसे ही मैंने वो गोलियां खानी चाही उसी वक्त मेरे फ़ोन पर बेल बजी और फ़ोन उठाया तो उस वक्त मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
میرے نمبر پر ایک انجان کال آئی۔ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا افشاں امید سے ہے، اسے گھر لے آؤ۔ بس اس سے پہلے میں کچھ بات کرتا وہ کال کٹ گئی تھی۔ میں یہ خبر سن کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے اپنے جینے کی ایک اور امید مل گئی تھی، مگر افشاں وہ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں، اور میں اسے لینے کیسے جاؤں گا اور اسے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ اتنی شرمناک حرکت کے بعد میں کیسے اسے واپس آنے کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ کافی دن میں نے سوچ سوچ کر ہی گزار دیے تھے، مگر میری ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ میں اسے جا کر منا لاؤں اور وہ شاید مجھے معاف کر دے اور گھر آ بھی جائے۔ مگر میری اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ فون کال کس کی تھی؟ کون تھا وہ؟ کیا وہ خبر واقعی سچ تھی یا پھر نہیں؟ میں بالکل انجان تھا۔ میں سب کچھ بھول کر افشاں کو گھر واپس لانا چاہتا تھا اور اس کے اور اپنے بچے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ مگر میرے دل میں جو راز دفن تھا وہ میں ہی جانتا تھا۔ مگر سب کچھ جاننے کے بعد بھی میری اتنی ہمت نہ تھی کہ میں افشاں کے سامنے جا کر ساری سچائی بتا سکوں یا پھر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں، وہ بھی ایسی غلطی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ مگر پھر بھی وفا کرنے کے لیے میں ہر وہ کوشش پوری کرنا چاہتا تھا، پر شاید بہت دیر ہو گئی تھی جب میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس فریحہ سے اپنا حساب لوں گا۔ میں نے فریحہ کے گھر کی طرف روانگی پکڑی اور اس سے مل کر اس سے خوب رو رو کر باتیں سنائی اور کہا کیوں تم نے میری زندگی برباد کی؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا اور پہلے دن سے ہی مجھے تمہاری ان حرکتوں پر شک تھا، مگر اس دن اس سے پہلے میں افشاں کو اپنی صفائی دیتا، تم نے مجھے اس کے سامنے گنہگار ثابت کر دیا تھا۔ میری بات سن کر فریحہ رونے لگی اور بولی جانتی ہوں میں کہ میں نے بہت غلط کیا، مگر میں مجبور تھی، اور آج سے 1 مہینہ پہلے جب میں نے تمہیں فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ افشاں امید سے ہے تو تم کیوں اسے لینے نہیں گئے؟ میں جاتا بھی کیسے؟ میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بچہ۔ فریحہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی یہ سب میں نے کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی ہے، میں کینسر میں مبتلا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، مگر تم تو شروع سے افشاں کی بے وفائی کا علم رکھتے تھے، پھر کیوں؟ میں ہنس پڑا اور کہنے لگا میں نے یہ راز اپنے دل میں دفن کر دیا تھا کیونکہ میں افشاں کو ہر صورت اپنانا چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا۔ مگر جب اس نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا اور اس رات میں نے دیکھ لیا تھا اس نے کھانے میں مجھے وہ نیند کی دوا ملا کر دلوائی تھی گھر کی نوکرانی سے، اور اس کے بعد بھی وہ جسے تمہارا بھائی بتاتی تھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے اس نے مجھ پر تمہارے ساتھ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اس بہانے مجھ سے طلاق لے لے گی۔ مگر جب میں نے صبر کیا اور ایسا نہیں کیا، مگر پھر جب اس نے امید سے ہونے کا تم سے کہلوایا، میں جان گیا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے میرے پاس اس بہانے واپس آنے کا، اور میں خوشی خوشی تب بھی اسے اپنا لیتا، مگر بس پھر میرا صبر جواب دے گیا، میرا ضمیر جاگ گیا اور میں رک گیا اور سنبھل گیا کہ اتنا بڑا دھوکہ میں نے اس کے ساتھ نہیں اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو مجھے لگا اب مجھے ان سب کو اس کے انجام تک پہنچانا ہی ہوگا، مگر جب میں یہاں پہنچا تو اللہ نے پہلے ہی میرا انصاف کر دیا، اور تم سے تو میرا حساب اللہ نے لے ہی لیا ہے، مگر افشاں اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر فریحہ زور سے روتے ہوئے چیخ پڑی بس کرو، افشاں کو معاف کر دو اور اسے بخش دو، نہیں تو اس کی روح قیامت تک تڑپتی رہے گی اور اسے آزادی نہیں ملے گی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں زمین پر گر گیا تھا، میرے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا کہ افشاں نے خودکشی کر کے اپنی اور اپنے بچے کی جان لے لی ہے، اور اسے احساس تب ہوا تھا جب اس لڑکے نے اسے بھی ٹھیک ایسے ہی دھوکہ دیا جیسے اس نے مجھے۔ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور انسان جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے، وہ بھی اسی دنیا میں ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔